ڈاکٹر اسے چکر آ رہے ہیں۔ ولید نے اریبہ کو کرسی پر بٹھایا۔ کتنا ٹائم ہوا شادی کو؟ ڈاکٹر نے نیم بیہوش اریبہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ توبہ ڈاکٹر، کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ شادی اور ان سے؟ توبہ! میں آفس میں ان کو برداشت کر لیتا ہوں، وہی بہت ہے، میری کیا مجال جو ان جیسی خروس پوش سے چکر چلاؤں۔ ولید کانوں کو ہاتھ لگا کر بولا، آپ ہسبینڈ وائف نہیں ہیں؟ میری خروس لیڈی باس سے کون شادی کرے گا؟ اگلے ماہ ولید نے ظلم علی اریبہ سے کہا، میڈم اجازت ہو تو سہاگ رات۔ ولید کے ان الفاظ پر اریبہ نے جھپٹ کر اسے دیکھا۔ اریبہ جو کبھی آفس میں اپنی ایک نظر سے بڑے بڑے مینیجر کے پسینے چھڑا دیتی تھی، اس وقت سرخ اور عروسی جوڑے میں ملبوس بھاری زیورات تلے دبی کسی موم کی گولیاں کی طرح لگ رہی تھی۔ اس کی وہ معصومیت جو ہمیشہ اس کے باس والے ماسک کے پیچھے چھپی رہتی تھی، آج کھل کر سامنے آ رہی تھی۔ ولید، تم نے ابھی کیا کہا؟ اریبہ کی آواز میں گھبراہٹ اور حیرت دونوں تھی۔ ولید، جو ابھی تک شرارتی مسکراہٹ سے زائد کھڑا تھا، اچانک سنجیدہ ہوا۔ اس کی آنکھوں میں وہ ضدی پن اور غصہ لہرایا جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا، اریبہ کے بالکل قریب آ کر اس کے سامنے جھکا اور اس کی تھوڑی کو اپنی انگلیوں سے اوپر اٹھایا۔ میں نے کہا، میڈم، کیا کہ اب آپ کو خروس باس بننے کا شوق ہے، یا میں آپ کو یہ یاد دلاؤں کہ آپ کی ضد کے آگے جھکنے والا ولید اب آپ کا شوہر بن چکا ہے؟ ولید کی آواز نیچی مگر روبدار تھی۔ اریبہ نے نظر جھکا لی، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ولید، میرا وہ مطلب نہیں تھا، آفس میں تو بس ڈسپلن کے لیے بس۔ ولید نے سختی سے کہا، آفس کا ڈسپلن آفس تک تھا، اس کمرے میں صرف میرا حکم چلے گا۔ تم نے مجھے بہت تڑپا ہے اریبہ، اپنی سرد موری اور غرور کے پیچھے تم نے جس معصوم لڑکی کو چھپا رکھا تھا، آج اسے باہر آنا ہی ہوگا۔ ماضی کی جھلک۔ آفس کی فضائے ذہن معمول سے زیادہ بھوجل تھی۔ اریبہ ہاشمی، جو ہاشمی انڈسٹری کی واحد وارث تھی اور ایک بے رحم بزنس وومن کے طور پر جانی جاتی تھی، اپنے کیبن میں موجود فائلوں پر جھکی ہوئی تھی۔ اس کی شخصیت میں ایک ایسی برف تھی جسے پگھلنا ناممکن لگتا تھا۔ دوسری طرف ولید تھا، جس کی آنکھوں میں خوابوں سے زیادہ عزم اور سینے میں ایک مڈل کلاس لڑکے کی خودداری تھی۔ ولید نے ہمت جمع کی اور اریبہ کے کیبن میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سادہ سا سرخ گلاب اور ایک خط تھا۔ اسے لگا تھا کہ شاید اریبہ کا سخت لہجے کے پیچھے چھپی وہ تنہائی جو وہ اکثر اس کی آنکھوں میں دیکھتا تھا، اسے سمجھ پائے گی۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ ولید کی آواز میں لرزش تھی، مگر ارادہ پکا تھا۔ اریبہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، اس کی سرد آنکھیں ولید کے ہاتھ میں موجود گلاب پر ٹک گئیں۔ یہ کیا مذاق ہے ولید؟ یہ مذاق نہیں ہے اریبہ، میں آپ کو پسند کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں میں ابھی اس مقام پر نہیں ہوں، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں۔ ولید کی بات ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ اریبہ کے کہکے نے پورے کیبن کی خاموشی کو چیر دیا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھی اور چلتی ہوئی ولید کے سامنے آئی۔ اس نے وہ گلاب ولید کے ہاتھ سے جھپٹا اور پیروں تلے زور ڈھون دیا۔ اوقات دیکھیے اپنی۔ اریبہ کی آواز اب اتنی بلند تھی کہ باہر ہال میں بیٹھے ملازمین کے کان کھڑے ہو گئے۔ تم ایک معمولی سی کلرک ہو جس کی مہینے کی تنخواہ میرے ایک دن کے پرفیوم کے خرچ کے برابر بھی نہیں ہے۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھے جیسی عورت کو پرپوز کرنے کی؟ ولید کا چہرہ غصے اور شرمندگی سے تمتما اٹھا، لیکن اریبہ رکنے والی نہیں تھی۔ اس نے کیبن کا دروازہ زور سے کھولا اور سب کے سامنے چلا کر کہا، سب سن لو، یہ ہے وہ شخص جو ہاشمی انڈسٹری کے مالکان کے خواب دیکھ رہا ہے، جس کے پاس پہننے کو ڈھنگ کے جوتے نہیں ہیں، وہ میرے ساتھ چلنے کی بات کرتا ہے۔ آفس میں موجود لوگوں کی سرگوشیاں اور طنزیہ نظریں ولید کے دل میں نشتر کی طرح چبھ رہی تھیں۔ اسی وقت ولید کی آنکھوں میں جو آگ بھڑک رہی تھی وہ محبت کی نہیں بلکہ ایک ایسی نفرت کی تھی جو جنون میں بدل چکی تھی۔ اس نے اپنا آئی ڈی کارڈ اتارا اور اریبہ کی میز پر پٹک دیا۔ آج آپ نے میری غربت کا مذاق اڑایا ہے اریبہ ہاشمی، یاد رکھنا، پیسہ انسان کو بڑا نہیں بناتا، ضعف بڑا بناتا ہے، جو آپ میں رتی بھر بھی نہیں ہے۔ وہ اریبہ کے بالکل قریب ہوا، اتنا قریب کہ اریبہ نے گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹایا۔ ولید کی آواز اب دھیمی مگر برف کی طرح ٹھنڈی تھی، اگلی بار جب میں تمہارے سامنے آؤں گا تو تم مجھ سے نظریں ملانے کے قابل نہیں ہوگی۔ میں تمہارا باس بن کر نہیں، تمہارا مالک بن کر لوٹوں گا۔ تم خود میرے پاس آؤ گی اپنے غرور کی کیچیاں سمیٹتے ہوئے۔ یہ ولید کا وعدہ ہے۔ اگلے 2 سال ولید کے لیے آگ کا دریا پار کرنے جیسے تھے۔ اس نے دن رات ایک کر دیے۔ اس کی ضد اس کا ایندھن بن گیا تھا۔ اس نے چھوٹی سی کنسلٹنسی فرم شروع کی جو دیکھتے ہی دیکھتے ایک بڑی کمپنی بن گئی۔ دوسری طرف اریبہ کی زندگی میں زوال شروع ہوا۔ غلط فیصلوں اور قریبی لوگوں کے دھوکے دہی نے ہاشمی انڈسٹری کو دیوالیہ پن کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ ایک شام اریبہ اپنے آفس میں سر پکڑے بیٹھی تھی جب اسے بتایا گیا کہ
ایک گمنام سرمایہ کار انویسٹر ان کی کمپنی کو بچانے کے لیے تیار ہے، مگر وہ صرف اریبہ سے ذاتی طور پر ملنا چاہتا ہے۔ اریبہ جب مقررہ پتے پر پہنچی تو وہ ایک عالی شان آفس تھا۔ سامنے والی کرسی گھومی تو اریبہ کے پیر تلے سے زمین نکل گئی۔ ولید تھری پیس سوٹ میں پہنے، ہاتھ میں مہنگی گھڑی اور چہرے پر بھی پرانی ضدی پن لیے سے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ خوش آمدید مس اریبہ ہاشمی، سنا ہے آپ کی اوقات آج کل کمزور پڑ گئی ہے۔ ولید کے لہجے کا زہر اریبہ کو تڑپا گیا۔ تم یہاں کیسے؟ اریبہ کی آواز بمشکل نکلی۔ میں نے کہا تھا نا میں لوٹ کر آؤں گا۔ ولید اٹھا اور اس کے گرد چکر لگانے لگا۔ تمہاری کمپنی کو 50 کروڑ کے قرضے سے میں نکال سکتا ہوں، تمہارا گھر، تمہاری جائیداد سب بچ سکتا ہے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ اریبہ نے کانپتے لہجے میں پوچھا۔ ولید اس کے سامنے رکا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہوگی، اور یہ شادی کوئی معاہدہ نہیں ہوگی، بلکہ تم میری لونڈی بن کر اس گھر میں رہو گی۔ جہاں تم نے میری تذلیل کی تھی، میں تمہیں وہاں ہر دکھ دوں گا جو تم نے مجھے دیا تھا۔ بولو منظور ہے؟ اریبہ کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس کے بوڑھے باپ کی عزت اور سینکڑوں ملازمین کا چولہا صرف اس کے ایک فیصلے پر تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، منظور ہے۔ ولید کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ہے۔ اس نے قریب پڑا ہوا پانی کا گلاس اٹھایا اور اریبہ کے پیروں کے پاس گرا دیا۔ جھکو اور اسے صاف کرو، آج سے تمہاری تربیت شروع ہوتی ہے۔ اریبہ جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکی تھی، آج روتے ہوئے اپنے دوپٹے سے وہ پانی صاف کر رہی تھی، اور ولید اوپر کھڑا اپنی انا کی تسکین کر رہا تھا۔ اسے اریبہ کی معصومیت پر ترس نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اس کے نزدیک یہ اس زخم کا بدلہ تھا جو 2 سال پہلے اس لڑکی نے اسے دیا تھا۔ کمرے میں اریبہ ابھی بھی اسی حالت میں بیٹھی تھی، جبکہ ولید اس کی خاموشی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ سوچ کیا رہی ہو اریبہ؟ ولید نے اس کا گھونگھٹ پیچھے کرتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں لگا تھا کہ میں وہ پرانا ولید ہوں جو تمہاری گردان پر سہم جاتا ہے۔ میں وہ شکاری ہوں جس نے تمہیں اپنے جال میں پھنسا لیا ہے۔ اریبہ نے ڈرتے ڈرتے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ولید میں مانتی ہوں کہ میں نے غلط کیا، مجھے معاف کر دو، اللہ کے لیے مجھے ایسے مت ڈراؤ۔ ولید نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ معافی بہت سستا لفظ ہے اریبہ، میں تمہیں تڑپاؤں گا، بالکل ویسے جیسے میں تڑپا تھا۔ ابھی تو سہاگ رات کی اجازت مانگی ہے، کل سے میں تمہاری زندگی کی ہر خوشی چھیننے کی اجازت مانگوں گا۔ اس نے اریبہ کے چہرے پر جھک کر اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں دیکھیں۔ تمہاری یہ معصومیت، یہ سب ڈھونگ ہے نا، تاکہ میں پگھل جاؤں، لیکن یاد رکھنا ولید پتھر بن چکے ہیں اور پتھر کبھی پگھلتے نہیں ہیں۔ ڈرو مت، میں تمہیں کھا نہیں جاؤں گا، اس نے طنزیہ لہجے میں کہا، لیکن ہاں، تمہیں اپنی غلطیوں کا حساب تو دینا ہوگا۔ یاد ہے وہ دن جب تم نے مجھے آفس سے نکالا تھا؟ اریبہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ولید پلیز، پرانی باتیں بھول جاؤ، میں بدل گئی ہوں، یہ حالات نے بدل دیا ہے۔ ولید نے اس کا ہاتھ زور سے پکڑا۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ تم مجھے ذلیل کرو گے اور میں بھول جاؤں گا؟ میں جتنا محبت کرنا جانتا ہوں، اس سے کہیں زیادہ نفرت اور ضد نبھانا جانتا ہوں۔ اریبہ نے سسکتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ تم مجھ سے بدلہ لینے کے لیے شادی کی ہے؟ ولید کی گرہ کچھ نرم ہوئی، مگر اس کے چہرے کے تاثرات ابھی بھی سخت تھے۔ اس نے اریبہ کے چہرے سے بالوں کی لٹ ہٹائی۔ بدلہ؟ شاید، لیکن اس بدلے میں ایک جنون بھی ہے۔ اریبہ، میں تمہیں توڑنا چاہتا ہوں، تاکہ تمہیں دوبارہ اپنی مرضی سے جوڑ سکوں، تم میری ہو، صرف میری۔ وہ اریبہ کے اور قریب ہوا۔ اس کی سانسوں کی گرمی اریبہ کے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ اریبہ نے ڈر کر آنکھیں بند کر لیں۔ آنکھیں کھولو اریبہ، ولید نے حکم دیا، جیسے وہ ابھی اس کا باس ہو۔ اریبہ نے کپ کپاتے ہوئے آنکھیں کھولیں۔ ولید کی آنکھوں میں اب غصے کے ساتھ ایک عجیب سی طرب بھی تھی۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اس نے سرگوشی کی، لیکن تمہارا یہ ڈر مجھے اور زیادہ ضدی بنا رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے محبت کرو، ویسے ہی جیسے میں نے تم سے کی تھی۔ خاموشی سے اور جنون کے ساتھ اریبہ نے ہمت جمع کر کے کہا، محبت حکم دے کر حاصل نہیں کی جاتی ولید۔ ولید مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں فتح کا احساس تھا۔ تمہارے لیے میں یہ اصول بھی بدل دوں گا، اب سے تمہارا ہر دن، ہر سانس میری مرضی کے تابع ہوگی۔ اس نے اریبہ کا ہاتھ اٹھا کر اس کے ہاتھ پر پہنی بھاری چوڑیاں بینگلز کو دیکھا، اور پھر آہستہ سے اس کی کلائی پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ آج کی رات تو صرف شروعات ہے اریبہ، ابھی تو تمہیں یہ سکھانا ہے کہ ایک خروش باز جب کسی ضدی مرد کی بیوی بنتی ہے تو اسے کن کن امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ولید اٹھا اور کمرے کی لائٹ مدھم کر دی۔ اریبہ کا دل ڈوبنے لگا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس کا واسطہ ایک ایسے انسان سے پڑا ہے جو اسے انسانی سے معاف نہیں کرنے والا تھا۔ ولید کا عشق جتنا گہرا تھا، اس کی انا اتنی ہی اونچی تھی۔
میڈم، ولید نے دوبارہ وہی لفظ استعمال کیا جو وہ آفس میں چھیڑنے کے لیے کہتا تھا۔ ابھی تو کہانی شروع ہوئی ہے۔ کل صبح جب تم جاگو گی تو تم باس نہیں صرف ولید کی اریبہ ہوگی۔ اریبہ نے تکیے میں منہ چھپا لیا، جبکہ ولید کھڑکی کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا، جہاں سے چاند کی روشنی اس کے پرکشش مگر سخت چہرے کو مزید نمایاں کر رہی تھی۔ اس کے ذہن میں اگلا قدم تیار تھا۔ وہ اریبہ کو اتر پانا بھی چاہتا تھا اور اسے اپنی باہوں میں سمیٹنا بھی۔ اریبہ کی آنکھ کھلی تھی اور سورج کی روشنی پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ ولید وہاں نہیں تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو اسے احساس ہوا کہ اس کے پیروں میں بھاری پاسجیبیاں پہنا دی گئی تھیں۔ اس نے حیرت سے اپنے پاؤں دیکھے۔ یہ پاسجیبیاں کل رات وہاں نہیں تھیں۔ تبھی دروازہ کھلا اور ولید ہاتھ میں کافی کا مگ لیے داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ گڈ مارننگ مسز ولید۔ اس نے کافی کا مگ سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ یہ پاسجیبیاں کیسی لگیں؟ یہ تمہاری نئی بیڑیاں ہیں تاکہ تمہیں چلنے میں کی چھاپ مجھے ہمیشہ بتاتی رہے کہ تم میرے آس پاس ہی ہو۔ اریبہ نے غصے سے اسے دیکھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے ولید؟ ولید اس کے قریب آیا اور اس بیڈ پر جھک گیا۔ ابھی تو میں نے بدتمیزی شروع ہی نہیں کی۔ جانے من، آج سے تمہاری ٹریننگ شروع ہے۔ پہلے سبق، مجھ سے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی۔ اریبہ کی معصومیت اور ولید کی ضد کا یہ ٹکراؤ اب ایک نیا رخ لینے والا تھا۔ اریبہ کو لگ رہا تھا کہ وہ ایک پنجرے میں قید ہو گئی ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس پنجرے کی چابی صرف اور صرف ولید کی محبت کے پاس ہے، جو اس نے ابھی چھپا کر رکھی تھی۔ ولید کی آواز میں موجود سختی نے اریبہ کو اندر تک ہلا دیا تھا، وہ جو کل تک پورے آفس پر راج کرتی تھی آج اپنے ہی کمرے میں قیدی کی طرح محسوس کر رہی تھی۔ ولید نے کافی کا مگ اٹھایا اور ایک گھونٹ بھر کر اریبہ کی طرف بڑھایا۔ پیو اسے، ولید نے حکم دیا۔ اریبہ نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے نہیں پینی، اور پلیز ولید، یہ پاسجیبیاں اتار دو، ان کا شور مجھے پاگل کر رہا ہے۔ ولید کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ آئی اور وہ بیٹھ پر اریبہ کے بالکل قریب بیٹھ گیا، اتنا قریب کہ اریبہ کو اس کے پرفیوم کی تیز خوشبو اپنے حواس پر طاری ہوتی محسوس ہوئی۔ ولید نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اریبہ کے ریشمی زلفوں کو اس کے کان کے پیچھے رسا اور پھر اس کا ہاتھ تھام کر پاسجیب کی چھنک کو غور سے سنا۔ یہ شور نہیں ہے اریبہ، یہ میری جیت کا اعلان ہے۔ جب تم چلو گی اور یہ چاندی کی بیڑیاں تمہارے گورے پیروں سے ٹکرائیں گی تو مجھے یاد دلائیں گی کہ تم اب آزاد نہیں ہو۔ ولید کا لہجہ دھیما مگر ہر درجہ رومانی اور خطرناک تھا۔ اریبہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ تم اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہو؟ کیا تمہیں اس اریبہ پر ذرا بھی ترس نہیں آتا جو کبھی تمہاری ایک جھلک دیکھنے کے لیے فائل کے بہانے سے تمہاری ڈیسک پر بھیجا کرتی تھی؟ ولید کی یہ لہجہ اریبہ کے ہاتھ پر سخت ہو گئی۔ ترس؟ اریبہ ہاشمی، تم نے مجھے جس مقام پر لا کھڑا کیا تھا وہاں سے واپسی کا راستہ صرف انتقام سے ہو کر گزرتا ہے، لیکن وہ رکا اور اس کی آنکھوں میں غصے کی جگہ ایک گہری طرف نے لے لی۔ اس نے اریبہ کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگایا۔ لیکن یہ انتقام بھی اتنا ہی خوبصورت ہوگا جتنی تم ہو۔ اریبہ نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی مگر ولید نے اسے اپنی باہوں کے ساتھ میں لے لیا۔ چھوڑو مجھے ولید، تم پاگل ہو گئے ہو۔ ہاں، تمہارے عشق میں پاگل ہو گیا تھا، اب تمہاری ضد میں پاگل ہوں۔ ولید نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ آج سے تم اس گھر سے باہر قدم نہیں رکھو گی۔ تمہارا فون، تمہارا آفس، سب اب میرا ہے۔ تم صرف اس کمرے کی زینت ہو اور میری نظروں کا مرکز۔ شام ڈھلی جب اریبہ کمرے کی کھڑکی کے پاس اداس بیٹھی تھی، ولید پاس آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا شاپنگ بیگ تھا۔ اس نے بیگ بیڈ پر پھینکا اور اریبہ کو پاس آنے کا اشارہ کیا۔ یہ کیا ہے؟ اریبہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ تمہارے آج کا لباس۔ ولید نے بیگ سے ایک خوبصورت بھاری کام والا سیاہ رنگ کا جوڑا نکالا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اسے پہنو اور نیچے ڈنر پاؤ۔ آج میرے کچھ خاص دوست آ رہے ہیں۔ میں انہیں دکھانا چاہتا ہوں کہ ہاشمی انڈسٹری کی مغرور مالکن اب میری بیوی بن کے کیسی لگتی ہے۔ اریبہ کا دل ٹوٹ گیا۔ تم میرا تماشا بنانا چاہتے ہو؟ ولید اس کے پاس آیا اور اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کا غصہ اچانک ختم ہو گیا تھا اور اس کی جگہ ایک عجیب سی دیوانگی نے لے لی تھی۔ تماشا نہیں اریبہ، فخر۔ میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو چیز ناممکن تھی ولید نے اسے ممکن کر دکھایا۔ تم میرے لیے کوئی ٹرافی نہیں ہو، تم میرے وہ جنون ہو جسے میں نے اپنی روح جلا کر حاصل کیا ہے۔ اس نے اریبہ کے ماتھے پر ایک طویل بوسہ دیا جس میں ہر درجہ شدت تھی۔ اریبہ ساکت کھڑی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ولید اس سے نفرت کرتا ہے یا محبت۔ اس کا لمس اتنا نرم تھا کہ اریبہ کا دل پگھلنے لگا مگر اس کے لفظ اتنے سخت تھے کہ وہ کانپ اٹھتی۔ تیار ہو جاؤ، یاد رکھنا اگر تم نے نیچے کوئی ڈرامہ کیا تو ان پاسجیبوں کی زنجیر تمہارے ہاتھوں تک پہنچنے میں دیر نہیں لگے گی۔ ولید یہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ اریبہ جب سیڑھیوں سے نیچے اتری تو پاسجیبوں کی چھن چھن نے ہال میں بیٹھے لوگوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لی۔ سر جوڑے میں وہ کسی پری جیسی لگ رہی تھی مگر اس کے چہرے پر وہ موجود معصومیت اور آنکھوں کی اداسی سے مزید
دلکش بنا رہی تھی۔ ولید نے اسے دیکھتے ہی اپنی کرسی چھوڑی اور آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے سب کے سامنے اریبہ کا ہاتھ پر بوسہ دیا جسے وہ اسے جتانا چاہتا ہو کہ وہ اس کی ملکیت ہے۔ میری بیوی اریبہ ولید، اس نے فخر سے تعارف کروایا۔ کھانے کے دوران ولید نے اریبہ کا ہاتھ ایک پل کے لیے بھی نہیں چھوڑا۔ وہ اسے اپنے ہاتھوں سے نوالا بنا کے کھلا رہا تھا جیسے وہ کوئی چھوٹی بچی ہو۔ اوپر سے دیکھنے والوں کو یہ ایک رومانوی جوڑا لگ رہا تھا، مگر اریبہ جانتی تھی کہ میز کے نیچے ولید اس کے ہاتھ اتنی سختی سے پکڑ رکھا ہے کہ اسے درد ہو رہا تھا۔ مسکراؤ اریبہ، سب دیکھ رہے ہیں، ولید نے دبی آواز میں حکم دیا۔ اریبہ نے زبردستی ایک مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجائی۔ اس کی معصوم اور حسین کوشش دیکھ کر ولید کے دل میں کہیں کوئی تار چھل گئی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ اس نازک لڑکی کے ساتھ شاید زیادہ سختی کر رہا ہے۔ مہمانوں کے جانے کے بعد ولید کمرے میں آیا تو اریبہ بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کے آنسو دیکھ کر ولید کا سارا غصہ ہوا میں اڑ گیا۔ وہ اس کے پاس آ کر فرش پر بیٹھا اور اس کے پیروں سے وہ پازیبیں کھولنے لگا۔ کیوں رو رہی ہو؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ تم نے سب کے سامنے میری تذلیل کی، تم نے ثابت کر دیا کہ میں تمہاری غلام ہوں، اریبہ نے سسکتے ہوئے کہا۔ ولید نے پازیبیں اتار کر سائے ٹیبل پر رکھ دیں اور اریبہ کے دونوں پاؤں اپنی گود میں رکھ لیے۔ اس نے آہستہ سے اس کے پاؤں ہلائے جہاں پازیبوں کے نشان پڑ گئے تھے۔ میں تمہیں غلام نہیں بنانا چاہتا اریبہ، اس کی آواز میں اب سچائی تھی اور ندامت تھی۔ میں تو بس یہ چاہتا تھا کہ تم وہ غرور چھوڑ دو جس نے ہمیں الگ کیا تھا۔ میں آج بھی اسی ولید کی طرح تم سے پیار کرتا ہوں جو تمہیں کیبن میں پھول لے کر آیا تھا، بس فرق یہ ہے کہ اب میں کمزور نہیں ہوں۔ اریبہ نے اس کی طرف دیکھا۔ ولید کی آنکھوں میں آنکھیں نم تھیں، اس ضدی اور غصے بھرے مرد کے پیچھے ایک ٹوٹا ہوا عاشق چھپا تھا جو صرف اپنی محبت کے اعتراف کو چاہتا تھا۔ تو کیا تم مجھے اب بھی تڑپاؤ گے؟ اریبہ نے معصومیت سے پوچھا۔ ولید مسکرایا، وہ سچی اور رومانوی مسکراہٹ جو اریبہ نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس نے اریبہ کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور بیڈ پر لٹایا۔ میں تمہیں تڑپاؤں گا ضرور، مگر اب دکھ سے نہیں، اپنے عشق سے، اس نے اریبہ کے کان کے پاس جھک کر کہا۔ لیکن یاد رکھنا، میں اب بھی وہی ضدی ولید ہوں۔ تم میری اجازت کے بغیر اس کمرے سے باہر نہیں جاؤ گی، کیونکہ میں تمہیں دوبارہ کھونے کا رسک نہیں لے سکتا۔ اریبہ نے پہلی بار ولید کے گلے میں اپنی باہیں ڈال دیں۔ تم بہت برے ہو ولید، میں جانتا ہوں، اور اس برے انسان کی تم اکیلی مالکہ ہو۔ چاہو تو تم مناؤ یا نہ مانو۔ رات گہری ہو رہی تھی اور اس کمرے میں اب نفرت کی جگہ ایک جنونی محبت نے لے لی تھی۔ ولید کا غصہ اب بھی تھا، اس کی ضد اب بھی قائم تھی، مگر اریبہ کی معصومیت نے اس کے پتھر دل میں ایک دراڑ ڈال دی تھی۔ اگلے چند دن اریبہ کے لیے کسی خواب جیسے تھے، مگر وہ خواب جس میں ولید کی حکمرانی اور محبت کے رنگ ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ ولید کا غصہ آہستہ سے پگھلنے لگا تھا، لیکن اس کی ضد اب بھی برقرار تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اریبہ اسے مکمل طور پر سونپ دے، نہ صرف اپنی کمپنی بلکہ اپنی روح بھی۔ ایک شام ولید اریبہ کو لے کر شہر سے دور ایک پرسکون فارم ہاؤس پر گیا۔ وہاں کی فضا میں مٹی کی خوشبو اور خاموشی تھی۔ اریبہ، جو اب ولید کے لہجے کی سختی کی عادی ہو چکی تھی، حیران تھی کہ وہ اسے یہاں کیوں لایا ہے۔ ولید نے اسے ایک خوبصورت سے برآمدے میں بٹھایا جہاں سے غروب آفتاب کا نظارہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے اریبہ کے سامنے ایک فائل رکھی۔ یہ کیا ہے؟ اریبہ نے پوچھا۔ تمہاری کمپنی کے پیپرز، ولید نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ میں نے وہ سب قرضے اتار دیے ہیں اور ہاشمی انڈسٹری اب دوبارہ تمہارے نام ہے۔ تم کل سے وہاں بطور CEO واپس جا سکتی ہو۔ اریبہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ لیکن تم نے تو کہا تھا کہ تم مجھ سے سب کچھ چھین لو گے، تم نے تو بدلہ لینا تھا۔ ولید اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ پرانا والا غصہ نہیں بلکہ ایک گہری عقیدت تھی۔ میں نے بدلہ لے لیا اریبہ، میں نے تمہارا وہ غرور توڑ دیا جو میرے اور تمہارے درمیان دیوار تھا۔ میں نے تمہیں دکھ نہیں دینا چاہتا تھا، میں بس تمہیں یہ احساس دلانا چاہتا تھا کہ تم میرے لیے کتنی اہم ہو۔ اریبہ کے آنسو بے اختیار بہہ نکلے۔ اسے احساس ہوا کہ ولید کی یہ ضدی پن دراصل اس کی اس محبت کا دفاع تھا جسے ایک بار بری طرح ٹھکرا دیا گیا تھا۔ تم نے مجھ سے شادی کی شرط رکھی اور مجھے پازیبیں پہنائی، مجھے قید کیا، اریبہ نے سسکتے ہوئے کہا۔ ولید مسکرایا اور اس کے آنسو پہنچے۔ وہ پازیبیں بیریاں نہیں تھیں، وہ میرا حق تھا کہ تم جب بھی چلو تمہاری چھاپ ضرور صرف میرے لیے ہو، اور وہ قید وہ تمہیں دنیا کی نظروں سے بچانے کے لیے تھی۔ اریبہ، میں آج بھی وہی مڈل کلاس لڑکا ہوں جو تمہیں ایک اشارے پر مار سکتا ہے، بس اب میں نے اپنے جذبات کو چھپانا سیکھ لیا۔ اریبہ نے ولید کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ اس نے محسوس کیا کہ ولید کی باہیں اب اس قید کی نہیں رہی تھیں بلکہ تحفظ دے رہی تھیں۔ میں نے تمہیں بہت دکھ دیے ہیں ولید، میں نے تمہاری اوقات کا مذاق اڑایا ہے، لیکن تم نے میری اوقات سے بڑھ کر محبت دی ہے۔ محبت
میں کوئی اوقات نہیں ہوتی اریبہ، صرف جنون ہوتا ہے۔ ولید نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ اب سے ہماری کہانی میں کوئی باس نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی غلام، اب سے ہم صرف ہم ہوں گے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اریبہ ایک بار پھر آفس میں تھی، مگر اب وہ لیڈی ہٹلر نہیں تھی۔ وہ اب اپنے ملازمین سے نرمی سے پیش آتی تھی، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ ایک انسان کی خودداری کی کیا قیمت ہوتی ہے۔ اور ولید، وہ اب بھی ویسا ہی ضدی اور رومانی شور تھا، اور اکثر آفس کے بیچوں بیچ اریبہ کے لیے پھول لے کر پہنچ جاتا، اور اریبہ اب اسے ذلیل نہیں کرتی تھی، بلکہ اس کے سامنے اس کا ہاتھ تھام کر ایسے فخر سے کہتی تھی، میرے شوہر ہیں، میری زندگی کے سب سے پیارے باس۔ ولید کی ضد جیت گئی تھی، مگر اس کی جیت میں اریبہ ہاری نہیں تھی، بلکہ وہ ایک ایسی عشق میں ملا